اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. یہ آیت سورہ روم کی ہے. اس کے آگے یہ آیت اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، یہ سورہ نساء کی ہے. یہ 12ویں اور 13ویں آیت ہے، یا یوں سمجھیں کہ 30 میں سے 22ویں اور 23ویں آیت ہے. اب اس کے بعد ارشاد باری تعالیٰ سنیے. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یہ 30واں پارہ اور سورہ فجر کی آیت ہے آخری. اس کے بعد ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون. یہ سورہ انبیاء کی 102 آیت ہے. سامعین و ناظرین، ہم نے آپ کے سامنے یہ 4 آیتیں تلاوت کی ہیں. 30 میں سے ان کا نمبر ہے 22واں، 23واں، 24واں اور 25واں. یہ 4 آیتیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ تیسری وہ قسم آیات کی جن میں نہ عیسیٰ کا ذکر ہے نہ پہلے انبیاء کا، کسی کا دونوں کا ذکر نہیں، نہ عیسیٰ کا نہ سابقہ انبیاء کا ذکر ہے ہی نہیں ان دونوں کا، مگر مرزا صاحب اپنے الحاظ سے عیسیٰ کو اس میں داخل کر کے پھر اس کی وفات کو ثابت کرتے ہیں. تو یہ گویا کہ 22ویں، 23ویں، 24ویں اور 25ویں پہلی مجلس میں ہم پہنچے تھے 30 میں سے 21ویں آیت تک. آج انشاءاللہ ہم پہنچیں گے 22ویں، 23ویں، 24ویں اور 25 آیت تک. ان کو ہم نے اکٹھے کیوں کیا ہے ذکر؟ یہ ایک مسئلہ سمجھنے والا ہے. وہ اس لیے کہ جو 22ویں آیت ہے باری تعالیٰ کا یہ ارشاد اللہ الذی خلقکم، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. پہلا مرحلہ خلقت انسان کا، یا پہلا مرتبہ یا انسانی زندگی کا پہلا واقعہ کہ وہ پیدا ہوا. ثم رزقکم، پھر پیدا ہی نہیں کر دیا، اس رب نے تمہاری روزی بھی لگائی. یہ دوسرا مرحلہ. یا انسانی زندگی میں دوسرا واقعہ یا انسانی زندگی کا دوسرا مرحلہ. آگے ثم یمیتکم، خلقت اور رزق دینے کے بعد قانون قدرت یہ ہے کہ اللہ مارتے ہیں. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن زندہ کریں. اب یہ 4 مرحلے اللہ کی سنت اور قانون قدرت کو بیان فرما رہے ہیں.
تو مرزا صاحب اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس آیت کے ترجمے سے استدلال یوں کرتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی نے اس آیت میں قانون عام ذکر کیا ہے، ضابطۂ عامہ ذکر کیا ہے بنی انسان میں، بنی آدم میں، کیا؟ پیدا ہونا، رزق ملنا، موت آنا اور پھر قیامت کو زندہ ہونا۔ اب ان 4 مرحلوں میں کسی کا استثناء نہیں، تو جب کسی کا استثناء نہیں تو ثابت ہوا کہ عیسیٰ فوت ہو گئے اللہ کے عام نظام کے مطابق، وہ بھی عام انسان ہے۔ یہ مرزا صاحب کا وجہ استدلال ہے اس آیت سورہ روم سے۔ اب ترجمہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ سیدھا ترجمہ، سادہ ترجمہ اور عام ترجمہ جو الفاظ کے مطابق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا، تم کو رزق دیا، تم کو وہ مارے گا، تم کو زندہ کرے گا۔ تو انسان کی زندگی میں مرزا صاحب فرماتے ہیں یہ آیت بتا رہی ہے کہ 4 ہی واقعات ہیں۔ پہلے وہ پیدا کیا جاتا ہے، پھر تکمیل اور تربیت کے لیے روحانی اور جسمانی طور پہ اسے رزق ملتا ہے جو اس کے حصے کا ہے، وہ رزق مادی ہو، وہ رزق روحانی ہو۔ پھر اسے رزق ملتا ہے، ہدایت ملتی ہے، گمراہی کے راستے پہ چلتا ہے، دونوں راستے ہیں، اللہ کے قانون عام اور ضابطۂ عامہ کے۔ تو تکمیل اور تربیت کے لیے روحانی اور جسمانی طور پہ رزق مقسوم اسے ملتا ہے۔ یہ مرزا صاحب کے الفاظ ہیں، یاد رکھیے۔ پھر اس پر موت وارد ہوتی ہے، تیسرا مرحلہ۔ چوتھا، پھر وہ زندہ کیا جاتا ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں اب ظاہر ہے کہ ان آیات میں کوئی ایسا کلمہ استثنائی نہیں، کوئی اس بات کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ اس قانون عام سے عیسیٰ خارج ہیں، یہ مطلب ہے ان کا، عیسیٰ باہر ہیں، جس کی روح سے مسیح کے واقعات خاصہ، مسیح کو بھی یہ 4 واقعات پیش آنے والے ہیں اور یہ 4 حالات پیش آنے والے ہیں اور یہ 4 مرتبے اس کی زندگی میں آنے والے ہیں، تو کہیں استثناء نہیں مسیح کا اس آیت میں۔ لہذا مرزا صاحب کی عادت یہ ہے کہ وہ قرآن کے ایک لفظ کو پکڑ لیں، دوسروں کو دیکھیں نہیں۔ آپ سبھی کو علم ہے کہ یہ باطل طریقہ استدلال ہے قرآن سے، یاد رکھیں قرآن پورے کا پورا ایک کلمہ ہے، حکم ثابت ہوگا پورے قرآن کو دیکھ کر، بلکہ قرآن کے ساتھ جناب رسول اللہ کے بیان کو اور آپ کی احادیث کو بھی دیکھ کر تب حکم ثابت ہوگا۔ اب مرزا صاحب چونکہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کاڑے نے، وہ چھوڑے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جلدی اپنا کام کر لیں، یعنی مرزا صاحب کا کام بہت جلدی ہو جائے۔ ان کو فطرت سے یہ حصہ ملا ہے کہ بس ایک لفظ سن لیا اور اسی پہ حکم لگا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس آیت میں ان 4 مرحلوں سے عیسیٰ کے اخراج کا ذکر نہیں۔ دوسری آیت، اینما تکونوا یدرککم الموت، کہ جہاں بھی تم ہوگے تمہیں موت آ لے گی، چاہے تم بلند برجوں میں ہو۔ اب مرزا صاحب کے الفاظ میں، یعنی جس جگہ بھی تم ہو اسی جگہ تمہیں موت پکڑ لے گی، اگرچہ تم بڑے مرتفع
برجوں میں بود و باش اختیار کرو، جہاں بھی ہو۔ اب دیکھیں، اللہ کا عام ضابطہ ہے کہ سبھی انسانوں کو وہ جہاں بھی ہوں گے محفوظ سے محفوظ مقام پر رہ رہے ہوں گے، طاقتور مضبوط سے مضبوط قلعوں میں ہوں گے، تب بھی موت نہیں آنا ہے۔ تو عیسیٰ کا اس آیت میں بھی استثناء نہیں۔ یہ دیکھنے کتنا مرزا صاحب کاڑے نے، کتنی جلدی ہے انہیں عیسیٰ کی موت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس آیت میں حضرت مسیح کو مستثنیٰ نہیں کیا گیا، اس لیے وہ مر گئے۔ اب دیکھیں، دونوں آیتوں سے ایک طرح کا طرز استدلال کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ یعنی قانون عام سے باہر عیسیٰ کو نہیں کیا گیا ان دو آیتوں میں۔ آگے تیسری کو بھی ذرا دیکھ لیں گے تو بہتر ہوگا۔ تیسری آیت ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ اے مطمئن نفس۔ اب مرزا صاحب کی عبارت سے پہلے آپ سمجھ لیں کہ یہاں اللہ خطاب ہر نفس سے مطمئن کر رہا ہے کہ تو اپنے رب کی طرف خوشی خوشی راضی و مرضی ہو کے لوٹ جا اور میرے بندوں میں داخل ہو کر میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ بس یہ ضابطہ ہے ہم۔ اب مرزا صاحب کے الفاظ دیکھیں، اے نفس بحق آرام یافتہ اپنے رب کی طرف واپس چلا آ، ارجعی، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔ پھر اس کے بعد میرے ان بندوں میں داخل ہو جا جو دنیا کو چھوڑ گئے ہیں، اور میری بہشت کے اندر آ۔ اب اس سے کیسے استدلال کیا، مرزا صاحب کے الفاظ ہی میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ انسان جب تک فوت نہ ہو جائے گزشتہ لوگوں کی جماعت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ گزشتہ انبیاء میں سے ہیں، کیسے ان کو جا کے ملیں گے، کیسے آسمانوں پہ جائیں گے فوت ہو کر؟ لیکن معراج کی حدیث سے، جس کو بخاری نے بھی مبسوط طور پر اپنی صحیح میں لکھا ہے، ثابت ہو گیا کہ حضرت مسیح ابن مریم فوت شدہ نبیوں کی جماعت میں داخل ہے، کیونکہ رسول اللہ نے بتایا کہ فلاں فلاں نبی مجھے ملا۔ لہذا حسب دلالت صریحہ اس نص کے مسیح ابن مریم کا فوت ہو جانا ضروری طور پر ماننا پڑے گا، کیونکہ کوئی نفس بغیر مرے پہلوں کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا، اور عیسیٰ کو حضور نے دیکھا، لہذا وہ فوت شدہ ہے۔ 15ویں آیت یا 25ویں، ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون لا يسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون۔ یہ سورہ انبیاء کی 102۔ مرزا صاحب کا ترجمہ سن لیں تاکہ آپ کو ان کے وجہ استدلال کی سمجھ آ جائے۔ وہ کہتے ہیں جو لوگ جنتی ہیں، سبقت لہم من الحسنى، جو لوگ جنتی ہیں اور ان کا جنتی ہونا ہماری طرف سے قرار پا چکا۔ سبقت، یہ قرار پا چکا کہ وہ جنتوں میں جائیں گے۔
وہ دوزخ سے دور کیے جائیں گے، وہ دوزخ سے دور کیے گئے ہیں، اور وہ بہشت کی دائمی لذات میں ہیں۔ میرے صاحب کہتے ہیں اس آیت سے مراد حضرت عزیر اور حضرت مسیح ہیں، اور ان کا بہشت میں داخل ہو جانا اس سے ثابت ہوتا ہے۔ اب جب بہشتوں میں گئے تو وہ موت کے بعد گئے ہیں، پہلے نہیں جا سکتے، جس سے ان کی موت بھی، یعنی عیسیٰ اور عزیر دونوں کی موت بھی بنا بر ثبوت پہنچتی ہے۔ اب ان چاروں آیتوں میں مرزا صاحب کا ایک ہی طرز کا وجہ استدلال ہے کہ یہ عام ضابطۂ قانون قدرت اور ربانیہ ضابطہ جو ہے اسے بیان کر رہی ہے، اور عیسیٰ کا کہیں استثناء نہیں، لہذا عیسیٰ فوت شدہ ہے۔ یہ خلاصہ ہے مرزا صاحب کے تمام ان آیات سے استدلال کا۔ اب ہم صرف آپ حضرات سے اتنا پوچھتے ہیں کہ کیا مرزا صاحب اتنے جلد باز تھے کہ وہ بقیہ قرآن کو نہیں پوچھتے؟ وہ جن پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، جو اس قرآن کے بیان کے ذمہ دار ہیں، ان کی احادیث بھی موجود ہیں، تو وہ ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یا صبر کیوں نہیں کرتے جب تک پوری نصوص شرعیہ کو نہ دیکھ لیں؟ قرآن کریم میں اگر کسی جگہ ایک امر کا ذکر ہے اور کسی حکم عام کے بیان ہے وہاں پہ، تو اس حکم عام سے استثناء کے لیے کیا چاہیے؟ وہی آیت؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم سبھی کو ایک مرد و عورت سے پیدا کیا۔ اب یہ ایک عام ضابطہ ہے۔ اب کیا اس عام ضابطے کے خلاف کسی کی اللہ نے خلقت نہیں کی؟ ہر انسان سر جھکا کے غور کرے کہ تاریخ انسانیت میں ایسا ہوا ہے کہ بغیر مرد و عورت کے بھی کوئی پیدا ہوا ہو؟ اللہ قرآن ہی میں دوسری جگہ فرماتے ہیں اے لوگو ہم نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، خلقکم من نفس واحدہ، یہ کنایہ ہے حضرت آدم سے، اور پھر اللہ نے حوا کو آدم سے پیدا کیا۔ آدم نہ مرد نہ عورت، حوا عورت نہیں مرد۔ پھر اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اپنی خلقت میں عیسیٰ آدم کی طرح ہے۔ اللہ نے انہیں اپنے نفخ سے فرشتوں کو بھیج کے پیدا کر دیا بغیر باپ کے۔ تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہونا یہ بھی اللہ کے قانون قدرت سے باہر نہیں، مگر قانون عام سے استثناء رکھتا ہے آدم کی خلقت، اسی طرح حوا کی خلقت، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت۔ قرآن ہی ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک۔ اب آپ دیکھیں قرآن ہی کے اندر یہ تصریحات ہیں، اے عیسیٰ ہم آپ کو توفی فرمانے والے ہیں اور آپ کو اپنی طرف اٹھا لینے والے ہیں۔ پھر قرآن ہی کہہ رہا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کا اپنی طرف رفع فرما لیا۔
نہ آدم کا، نہ نوح کا، نہ موسیٰ کا، نہ حضرت محمد کا، بلکہ صرف عیسیٰ کا۔ یہ قرآن خود ذکر فرما رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، ضابطہ یہ ہے کہ کسی حکم عام سے استثناء کا ہونا، اسی آیت میں ہونا، اس کی کوئی شرط نہیں۔ مثالیں ہم نے آپ سے ذکر کر دی ہیں۔ اب دیکھیں عیسیٰ کے بارے میں یہ آیتیں صراحت سے موجود ہیں۔ انی یا عیسیٰ، عیسیٰ کو خطاب ہے، کیوں استثناء نہیں؟ عیسیٰ کو خطاب فرما رہے ہیں اللہ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ۔ پھر عیسیٰ کے بارے میں اللہ خبر یقینی دے رہے ہیں اور رد کرتے ہوئے اس کے خلاف کی تردید بھی کرتے ہیں، فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، ان کا رفع ہوا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ تمام اہل کتاب ضرور بضرور ایمان لائیں گے ان کی موت سے پہلے پہلے۔ اب آپ کی زندگی، حضرت عیسیٰ کی حیات عیسیٰ اور رفع عیسیٰ پہ یہ قرآنی نصوص موجود ہیں، اور اس کے علاوہ متواتر احادیث موجود ہیں۔ تو اب یہ سوچ لیں کہ جو شخص ایک لفظ کو پکڑ کے دیگر کو چھوڑ دے، اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ آپ خود ہی سوچ لیں۔ ایمان پورے قرآن اور سنت کی نصوص کو تسلیم کرنا ہے، اور اللہ اور رسول کی مراد کے مطابق تسلیم کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص ایک نص کو پکڑ کے باقی نصوص کی طرف نہیں دیکھتا تو آپ وہ خود فیصلہ کر لیں اپنے ایمان کا۔ یؤمن ببعض ویکفر ببعض، بعض کو مان کر بعض کا انکار کرنا اللہ کے ہاں پکا کفر ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا۔ تو ہماری ان گزارشات کے بعد قادیانیت کو غور کرنا چاہیے مرزا صاحب کے طرز استدلال پہ، اور وہ باطل ہے اور اس کا ابطال ہم نے کر دیا ہے۔ تو الحمدللہ یہاں تک جتنے محاضرات ہم نے پیش کیے ان میں سے 30 میں سے ہم پہنچ گئے 25 آیت تک، باقی 5 رہ گئی۔ اللہ توفیق دے کہ ہم اسے بھی بیان کریں، اور ہدایت کے لیے یہ بیان الحمدللہ کافی و شافی ہوگا۔ اللہ ہی ہدایت دینے والے ہیں، اس کے لیے ہم اس حادث سے دعا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔